الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ عزیزان محترم، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم باب الطہارت میں وضو کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ وضو کے متعلق ہم نے فضیلت احادیث مبارکہ پڑھی۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے ہم احکام فقہی جو وضو کے اندر مسائل ہیں ان کا مطالعہ کریں گے، اور جو ہم نے آیت مبارکہ پہلے بیان کر دی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں جس آیت پاک کے اندر ایک ہی آیت کے اندر وضو کے 4 فرائض کو واضح فرما دیا۔ ان میں سے پہلا فرض یہ تھا کہ منہ دھونا، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ یہ 4 چیزیں ہم نے اس آیت مبارکہ کے اندر پڑھی جو واضح طور پر موجود تھیں۔ اور اب یہاں پر ایک قابل غور بات ہے کہ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ کسی عضو کے دھونے کے معنی یہ ہیں کہ اس عضو کے ہر حصہ پر کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ بھیگ جانے یا تیل کی طرح چپڑ لینے کو یا ایک آدھ بوند بہہ جانے کو ہم دھونا نہیں کہتے، نہ اس سے وضو ہوگا اور نہ ہی غسل ہوگا۔ اس امر کا لحاظ بہت ضروری ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور نمازیں اکارت جاتی ہیں۔ بدن میں بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا اگر خیال نہ کیا جائے، جب تک ان کا خاص خیال نہ رکھا جائے وہاں تک پانی نہیں پہنچتا اور ان پر پانی نہیں بہتا، اور جس کی تشریح مصنف علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ ان کی تشریح ہر اعضاء ہر عضو کے بیان میں آئے گی۔ تو پہلی بات یہ بیان کر دی گئی کہ یعنی کسی بھی عضو کو آپ نے دھونا ہے تو اس سے دھونا مراد اس طرح لیا جائے گا کہ اس سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے، ٹپکے نہیں۔ یہاں پر ٹپکنے کا معنی نہیں ہے، پانی جو ہے وہ بہہ جائے 2 بوند۔ اور پھر فرمایا کہ تیل کی طرح پانی کو لے کر چپڑ لینے سے اس کو دھونا نہیں کہتے، نہ ہی اس طرح کرنے سے وضو ہوگا اور نہ ہی غسل ہوگا۔ آج ہم پہلا فرض پڑھیں گے، یعنی منہ دھونا۔ شروع پیشانی سے، یعنی جہاں سے بال جمنے کی انتہا ہو، تھوڑی تک طول میں اور عرض میں ایک کان سے دوسرے کان تک منہ ہے، اس حد کے اندر جلد کے ہر حصہ پر 1 مرتبہ پانی بہانا فرض ہے۔ یعنی پیشانی، شروع پیشانی یعنی جہاں سے بال جمنے کی انتہا ہو، یعنی بال اگنا شروع ہوتے ہیں جہاں پر، وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یہ لمبائی میں، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ چوڑائی میں، یہ مکمل حصہ منہ ہے یعنی چہرہ ہے۔ اس کے اندر جو بھی ایک بھی بال ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ جس کے سر کے اگلے حصے کے بال گر گئے یا جمے نہیں، اس پر وہیں تک منہ دھونا فرض ہے جہاں تک عادتاً بال ہوتے ہیں۔ اگر عادتاً جہاں تک بال ہوتے ہیں اس سے نیچے تک کسی کے بال جمے تو ان زائد بالوں کا جڑ سے دھونا فرض ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کسی بندے کے بال پیشانی یہاں سے نہیں بلکہ یہاں سے اگنا شروع ہوئے
تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو بال پیشانی سے آگے بھی ہیں، یعنی جہاں پر عادتاً بال نہیں ہوتے وہاں پر کسی کے بال اگنا شروع ہو گئے ہیں، تو وضو کرتے وقت ان زائد بالوں کا بھی دھونا جڑ سے یہ فرض ہوگا، ورنہ اس کا چہرہ وہیں تک ہوگا جہاں تک عادتاً بال اگنے کی انتہا، یعنی جو بال ہیں وہ جمنے کی انتہا ہوتی ہے۔ مونچھوں یا بھووں یا بچی کے بال گھنے ہوں کہ کھال بالکل دکھائی نہ دے تو جلد کا دھونا فرض نہیں ہے، بالوں کا دھونا فرض ہے، اور اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے۔ یعنی اب تین چیزیں یہاں پر بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات مونچھیں، اگر کسی کی مونچھیں گھنی ہیں، مونچھوں کے بال گھنے ہیں، تو فرمایا کہ مونچھوں کے بالوں کو دھونا فرض ہے، اگر مونچھوں کے بال ہلکے ہیں، چھدرے ہیں، تو پھر اس کی جلد کا دھونا فرض ہے۔ یا بھووں، یعنی یہ چیز بھووں، آنکھوں کے اوپر والی چیز جس کو ہم بھربٹے بھی کہتے ہیں پنجابی کے الفاظ میں، تو اگر ان جگہوں کے بال اگر گھنے ہوں تو اس جگہ پر بالوں کا دھونا فرض ہے، اگر یہاں اس چیز پر ان چیزوں پر بال ہلکے ہوں، چھدرے بال ہوں، تو ان جگہ پر اعضاء کا دھونا، جلد کا دھونا فرض ہوگا۔ اگر مونچھیں بڑھ کر لبوں کو چھپا لیں تو اگرچہ گھنی ہوں، مونچھیں ہٹا کر لب کا دھونا فرض ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر مونچھیں بڑھ کر، یعنی یہاں سے بڑھ کر لبوں کو چھپا گئی، یعنی اتنی بڑی ہو گئی مونچھیں کہ ان مونچھوں نے اس ظاہری ہونٹ کو چھپا لیا، تو اب فرماتے ہیں کہ ان مونچھوں کو ہٹا کر لب کا دھونا، جو ظاہری لب ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے، اگر گھنے ہوں تو گلے کی طرف دبانے سے جس قدر چہرے کے گردے میں آئیں ان کا دھونا فرض ہے، اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں، اور جو ہلکے سے نیچے ہوں ان کا دھونا کچھ ضروری نہیں، اور اگر کچھ حصہ میں گھنے ہوں اور کچھ چھدرے ہوں تو جہاں گھنے ہوں وہاں بالوں کا دھونا فرض ہے، اور جہاں چھدرے ہوں وہاں پر جلد کا دھونا فرض ہے۔ یعنی اگر داڑھی کے بال گھنے ہیں، گہرے بال ہیں، گھنے ہیں، تو وہاں پر جلد کا دھونا فرض نہیں ہے۔ اگر داڑھی کے بال گھنے نہ ہوں، یعنی ہلکے ہلکے بال ہیں، تو وہاں پر جلد کا دھونا اور بالوں کا جڑوں تک دھونا یہ فرض ہوگا۔ اور اگر کسی کی داڑھی ہے اور گھنی ہوئی ہے تو داڑھی کو دبانے سے، نیچے دبانے کے ساتھ جس طرح منہ کا ایک حلقہ بنتا ہے، دائرہ بنتا ہے، اس دائرے کے اندر جو ظاہری بال ہوں گے ان کا دھونا ضروری ہے، فرض ہے، اور جو ہلکے سے نیچے بال ہوں گے ان کا دھونا ضروری نہیں ہوگا، اور جڑوں کا دھونا وہ بھی کچھ ضروری نہیں ہے۔ اور لبوں کا وہ حصہ جو عادتاً لب بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے اس کا دھونا فرض ہے، تو اگر کوئی خوب زور سے لب بند کر لے، اس کا کچھ حصہ چھپ گیا کہ اس پر پانی نہ پہنچا، نہ کلی کی نہ کہ دھل جاتا تو وضو نہ ہوا۔ ہاں وہ حصہ جو عادتاً منہ بند کرنے میں ظاہر نہیں ہوتا تو اس کا دھونا فرض نہیں ہے۔ یعنی آدمی وضو کرنے بیٹھا اور اس نے اپنے لبوں کو زور سے منہ میں دبا لیا تو اب وضو نہیں ہوگا، کیونکہ لبوں کا ظاہری حصہ جو عام طور پر اگر انسان چپ کر کے بیٹھا ہو تو وہ جو ظاہری ہونٹ ہے وہ ظاہر رہتے ہیں، نظر آ رہے ہوتے ہیں، وضو کے اندر ان کا دھونا بھی فرض ہے۔ اگر کسی بندے نے زور سے لب بند کر لیے اور ظاہری جو حصہ ہے وہ چھپ گیا اور پانی نہ بہا اور کلی بھی نہیں کی تھی اس نے، تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ اس میں احتیاط کرنے کی بہت یہ ضروری حصہ ہے جس پر احتیاط کرنا بہت ضروری ہے ہمارا۔ پھر فرمایا کہ رخسار اور کان کے بیچ میں جو جگہ ہے جسے کن پٹی کہتے ہیں اس کا دھونا فرض ہے۔ ہاں اس حصہ میں جتنی جگہ داڑھی کے بال گھنے ہوں
وہاں بالوں کا، اور جہاں بال نہ ہوں یعنی بال گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے۔ رخسار اور کان کے درمیان والی جگہ، بیچ کی جگہ، اس کو کن پٹی بولتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر اس جگہ پر بال گھنے ہوں تو وہاں پر بالوں کا دھونا فرض ہے۔ پہلے تو مطلقاً یہ فرمایا کہ اس چیز کے بال، یہاں پر اس چیز کو دھونا یعنی کن پٹی کو دھونا فرض ہے، اور پھر فرمایا کہ اگر کن پٹی پر بال ہیں اور اگر بال گھنے ہیں تو وہاں پر بالوں کا دھونا فرض ہے، اور اگر بال ہلکے ہیں تو وہاں پر جلد کا دھونا فرض ہے۔ اب عورتوں کے لیے ایک مسئلہ ہے، بہت ہی اہم مسئلہ، جس کا اکثر طور پر عورتیں خیال نہیں کرتی۔ کہتے ہیں کہ نتھ کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے، اگر تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں نتھ کو حرکت دے ورنہ ضروری نہیں ہے۔ یعنی عام طور پر جو عورتیں پنجابی کے الفاظ جو کہتی ہیں کہ کوکا ڈالا ہوا ہے، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں نتھ ڈالنا ناک کے اندر، تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر نتھ نہیں پہنی ہوئی اور جو وہ نتھنے کا سوراخ ہے اگر وہ کھلا ہوا ہے، بند نہیں ہے، تو اس کے اندر بھی پانی بہانا فرض ہے۔ یہ عورتوں کے لیے بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ وہ عام طور پر اس چیز کو مد نظر نہیں رکھتی، اور نہ ہی ان کو یاد ہوتا ہے، نہ ہی پتہ ہے اس چیز کا کہ اگر نتھ کا سوراخ بند نہیں ہے تو اس سوراخ کے اندر بھی پانی بہانا فرض ہے۔ اگر نتھ کا سوراخ بند نہیں ہے مگر تنگ ہے، نتھ ڈالی ہوئی ہے اور وہ سوراخ تنگ ہے، تو پھر وضو کرتے وقت اس کو حرکت دینا، ہلا کر اس کے اندر پانی ڈالنا، یہ فرض ہے۔ اور اگر نتھ کا سوراخ کھلا ہوا ہے، تنگ نہیں ہے، تو اگر ویسے ہی پانی ڈالنے سے پانی بہہ جاتا ہے اس کے اندر بھی تو کوئی حاجت نہیں ہے اس کو ہلانے کے لیے۔ آنکھوں کے ڈھیلے اور پپٹوں کی اندرونی سطح کا دھونا کچھ درکار نہیں بلکہ نہ چاہیے کہ مضر ہے۔ یعنی آنکھوں کے جو ڈیلے ہیں، یعنی جو اندر والی جو آنکھوں کا جو جسے ہم آننا بھی بولتے ہیں اور ڈیلا بھی بولتے ہیں، اس کا دھونا، اور آنکھوں کا پپٹا یعنی یہ جو چیز ہوتی ہے یہ والی، اس کو دھونا فقہا فرماتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں پر پانی ماریں گے تو یہاں پر تکلیف ہوگی آپ کو، تو فقہا نے فرمایا کہ دھونا بھی نہیں چاہیے تاکہ تکلیف نہ ہو۔ یہ کچھ مسائل جو ہم نے آج جن کا مطالعہ کیا ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔